اچھا ابھی میں اس وہابی اور اس صحابی پگڑی کو لڑانے والا ہوں. اب فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، لہذا پہلے میں کچھ باتیں کر لوں کلیئر، وہ ضروری ہیں. نمبر 1، میں یہاں پر کسی کو لڑانے نہیں آتا ہوں، یہاں پر میں دین کو کلیئر کرنے آتا ہوں. آپ لوگ بولتے ہو نا یہ دین ہمارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. میرے بھائی اصل میں یہ دین اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے نا. جو پیغمبر ہوتے ہیں نا وہ میسنجر ہوتے ہیں اللہ کے. اب آپ لوگ سمجھ رہے ہو، یہ دین صرف اللہ کا ہے. تو میرے بھائی یہ اللہ کا دین ہے، اس میں گڑبڑ کوئی نہ کرے. اس دین کو میں کلیئر کر کے رہوں گا. یہ آپ لوگوں کا دین نہیں ہے. اگر آپ لوگ اپنے من کے حساب سے دین چلاؤ گے تو آپ لوگ بے شک کمنٹ کر سکتے ہو نیچے کہ محمد قبول آپ فرقہ بازی مت ڈالو. میں یہاں پر فرقہ بازی ڈالنے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پر اللہ کے دین کو کیا کرنے آیا ہوں، کلیئر. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئر ہم تک اللہ پاک کا دین پہنچایا نا، اسی طرح میرے بھائی یہ دین اس کلیئر ہی آ رہا ہے. لیکن آپ لوگوں نے کیا کر دیا، گڑبڑ. اب اس دین کو میں تھوڑا سیدھا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. ابھی یہ دلیل تو میرے پاس ہے نا، دونوں دلیلیں آپ سنیں نا. تو آپ لوگ نیچے لکھتے ہو کہ کمنٹ میں کہ بھائی فرقہ بازی مت ڈالو، ادھر سے چلو، نفرتیں مت ڈالو. واہ بھائی واہ میرے. اب اس کا میں آپ لوگوں کو مثال دے دوں. اگر 24 گھنٹے میں 5 اذان ہوتے ہیں، اب کوئی 10 اذان کرنا شروع کر دے 24 گھنٹے میں، اور اس کو جا کر میں بولوں کہ بھائی آپ یہ کس طرح 10 اذان کر رہے ہو، تو وہ مجھے دلیل دے کہ بھائی یہ فرقہ بازی یہاں پر نہیں چلے گا. ادھر سے چلو، تمیز سے چلو. ہم 10 اذان دیں، 15 اذان دیں، 20 اذان دیں، آپ کو چپ رہنا ہے. آپ کو ہر کسی کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا ہے. بس یہ نفرتیں نہ بڑھانے ہیں آپ کو. سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ. اسی طرح میرے بھائی قیامت کے دن ہم آپ پوچھے جائیں گے کہ ہم نے دین کے لیے کچھ کیا نہیں. آپ کیا سمجھتے ہو، آپ لوگ یہاں پر کھیر پیڑے کھانے آئے ہو کہ بس کھانا کھائیں گے، نوکریاں کریں گے، مزدوریاں کریں گے اور مر جائیں گے، بس یہی دین ہے. میرے بھائی ہر ایک بندہ دین کے لیے آیا ہے. یہاں پر ہر ایک بندہ اللہ کی مدد کے لیے آیا ہے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں آپ میرا مدد کرو، میں آپ لوگوں کا مدد کروں گا، کیونکہ دین کا مدد کرنا اللہ کا مدد ہے. تو میرے بھائی دین کو کلیئر کرنا ہے. یہاں پر کچھ نہیں دیکھنا ہے یہاں وہاں. تو میرے بھائی اب یہ وہابی اور یہ صحابہ پگڑی کا لڑائی شروع کرتے ہیں. تو اب آپ لوگ نیچے سچ لکھیں، یہ فرقہ بازی نہ لکھیں کہ فرقہ بازی میں آپ بھڑاس ڈال رہے ہو، یہ ڈال رہے ہو. میں نہیں ڈال رہا، میں دین کو کلیئر کرنے آیا ہوں. تو اب شروع. اذان سے پہلے بسم اللہ اور درود شریف پڑھنے کا حکم. اذان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اذان سے پہلے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ طریقہ کار یعنی اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کا یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جاری کیا تھا. اسی طریقے سے نماز کے دوران کھڑا ہوا قیام میں وہاں پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے، اس کی اجازت نہیں ہوگی. خطبہ پڑھ رہا ہے امام، اس وقت پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ مقام جہاں پر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے وہاں رکا جائے گا. ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ جہاں بھی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. لہذا اگر کوئی شخص درود پاک اذان سے پہلے پڑھتا ہے تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے. یہ قرآن و حدیث کی عین تعلیم کے مطابق ہے. اور اس بات کا مطالبہ کرنا کہ یہ دکھائیں کہ صحابہ نے کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اس حوالے سے ہم عرض کر چکے کہ یہ بات طلب کرنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے خلاف ہے، آپ علیہ السلام کے طریقہ کار کے خلاف ہے کہ ایسی باتیں طلب نہیں کی جا سکتی. دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے. اس سے پہلے بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا، یا یعنی بلند آواز سے پڑھنا چاہے وہ اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. صرف اتنا ثابت ہے کہ جب اذان ختم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف المیعاد. بس اتنا پڑھا جائے گا. تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو درود شریف ہے ہی نہیں، لیکن اور اسپیکر پہ پڑھنا ہے تو اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اسپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے. تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام اگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں نا اور کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں. تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے،
جب اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو آپ ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی لگا دیا کریں بلند آواز سے، یعنی مؤذن کو حکم دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ظاہر ہے جب مؤذن یہ الفاظ پڑھے گا تو اس سے پوچھیں گے نا بھائی اذان تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے، تو تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد الرسول اللہ تم نے کیوں لگایا؟ تو وہ کہے گا بھائی اس میں حرج کیا ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی اللہ کے سوا عبادت کے قائل نہیں، تو ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو میں نے کہہ دیا تو پابندی تو نہیں ہے نا شریعت میں محمد رسول اللہ پڑھنے پر۔ ہم کہیں گے واقعی محمد رسول اللہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے، لیکن اس موقع پہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ آپ پڑھیں۔ تو یاد رکھیں جیسے اذان جہاں ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ، تو ختم کرنے میں جب ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو اذان جہاں سے شروع ہوتی ہے تو شروع کرنے میں فالو کیوں نہیں کرتے، اس میں اپنی طرف سے کیوں ہم نے درود شریف بڑھا دیا ہے؟ تو اس لیے یہ عمل غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ جو ہر چیز میں اصل اباحت ہے، یہ ہر چیز نہیں ہے۔ اباحت عبادت میں اصل اباحت کہتے ہیں جائز ہونا، عبادت میں اصل اباحت بولو بھائی نہیں ہے، عبادت میں توقیف کا مطلب جس طرح جس کیفیت کے ساتھ جو عبادت منقول ہے اس میں ذرہ برابر بھی آپ ایڈیشن نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں اس میں سے آپ لوگوں کو سچا کون لگا؟ اب پھر سے نیچے کمنٹ میں لکھیں، ٹھیک ہے نا، پھر سے نیچے کمنٹ دیں کہ سچا کون ہے ان میں سے، ابھی لکھیں ٹھیک ہے نا۔